مولانا صاحب پہلا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا، ان کی واپسی کے بارے میں ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے، یقیناً اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں ضرور اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نبی ہیں، تو وہ کیوں ایک امتی بن کر آئیں گے، وہ اپنا درجہ کیوں کم کریں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین مکمل کر کے چلے گئے تو کیوں ہمیں ضرورت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ واپس آئیں، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے سردار ہیں۔ تو اس بارے میں آپ ذرا بتائیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا جو بات اصولی طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے یہ کہ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں، ان کے بارے میں نا آدھی سے زیادہ دنیا جو کرسچین کا اعتقاد ہے کہ وہ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، تثلیث کا تیسرا انہیں ثالوث مانتے ہیں، اور اس کے لیے بنیادیں ان کے پاس یہی ہیں کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے، زندہ آسمان پر چڑھ گئے، انہوں نے جو معجزات دکھائے، کوڑیوں کو ٹھیک کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا خدا کے کام ہیں۔ یہ تین جو بنیادیں ہیں نا، بن باپ ولادت، آسمان پر جانا اور یہ معجزات، قرآن پاک جو اللہ کا آخری کلام ہے شرک کی نفی کے لیے آیا، اس کا یہ کام تھا کہ وہ بجائے اس کے کہ خاموشی اختیار کرے، ان باتوں کی کھلی تردید کرے، اگر یہ باتیں بالکل بے اثر ہیں، مگر اس نے ان کی کھلی تردید نہیں کی، ماننا ہے کہ بن باپ پیدا ہو تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک ظہور ہے، اس سے خدا نہیں بن جاتا، اور حوالہ دیا کہ آدم علیہ السلام بھی بن باپ ماں پیدا ہوئے تھے، وہ خدا ہو گئے، اور یہ جو ہے نا کہ آسمان پر چڑھ جانا یہ بھی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے اگر یہ طریقہ اختیار کیا اور آسمان پر انہیں لے گیا تو اس سے بھی کوئی آدمی خدا نہیں بنتا، خاص کر کے یہ کرسچین اور یہودی لوگ جو ہیں ان کے لیے تو مثال ہے کہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہنوک نبی جو ہے نا ادریس یہ بھی زندہ اٹھائے گئے اور وہ آسمان پر ہے، یہ بائبل میں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ہے کہ ہنوک بھی ابھی تک زندہ ہے، اس لیے یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس میں آپ بے نظیر اور کوئی مثال نہ ہو، ایک دوسرا انسان بھی آسمانوں پر ان کے عقیدہ میں، تو یہ بھی خدا بننے کی دلیل نہیں۔ اور یہ معجزات جو وہاں اللہ تعالیٰ باذن اللہ کہہ کر کہ اگر وہ مردہ زندہ کر دے تو اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا تھا، اللہ جو چاہے، تو اسی طرح جو واپس آنا اس کے بارے میں سمجھیں کہ یہ وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس بات میں ذکر کرے کہ وہ آئیں گے، یہ بھی دو آیتیں ہیں جن سے علماء نے سمجھا، صحابہ کرام سے لے کر سب نے سمجھا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ مسیح کے مرنے سے پہلے اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں رہ جائے گا جو ایمان نہ لائے، ان کی موت اس وقت ہوگی جب یہ سب ایمان لے آئیں گے، اور یہی حدیث میں آتا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو یہود و نصارہ جو ہے نا یہ سارے کے سارے پھر ایمان لے آئیں گے اور ملت واحدہ اسلام ہی ہوگا۔ اور دوسری آیت سورہ زخرف میں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ وہ قیامت کی نشانی ہے مسیح، یہاں یہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ ان کے نزول کی بات ہے کہ وہ آئیں گے دوبارہ تو قیامت سر پر کھڑی ہوگی، پتہ چلے گا کہ اب تھوڑا وقت رہ گیا۔ یہ دو آیتیں جو ہیں ان سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے ہی نا لوگوں نے سمجھا کہ وہ دوبارہ آئیں گے، اور عیسائی لوگوں کا عقیدہ جو اس بارے میں ہے کہ وہ زندہ اور دوبارہ آئیں گے، زمین پر ان کی حکومت ہوگی۔ اس غلط عقیدے کو اگر یہ غلط تھا تو قرآن کا کام تھا رد کرنا، اگر وہ خاموش بھی رہتا نا تو یہ تائید ہی ہو جاتی کہ ایک عقیدہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، ہاں اچھا، اس لیے اس کا رد نہ کرنا ہی بہت بڑی دلیل ہے۔ اتنے غلط عقیدے کو جس نے شرک میں دنیا کو پھنسا کیوں نہیں رد کیا؟ حالانکہ میں نے کہا دوسری طرف دو آیتیں ہیں جن سے صحابہ کرام اور امت کے نیک لوگوں نے سب نے سمجھا کہ دوبارہ وہ آئیں، مگر عیسائیوں کا ان کے نزول کے بارے میں یہ عقیدہ کہ ان کا آنا جو ہے نا وہ قیامت ہوگی، کہ وہ آئیں گے، مردے اس وقت سارے زندہ ہو جائیں گے، وہ عدالت کریں گے، مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا، اللہ نے بیٹے کو اختیار دیا، وہ جنت دوزخ کے فیصلے کرے گا، ان کا یہ سمجھنا ہے۔ ہم سمجھیں کہ نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے، وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، اور یہ جو غلط ملتے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا، صحیح اسلام دنیا میں پھیل جائے گا، اور جو وعدہ ہے لیظہرہ الدین کلہ، یہ سارے مفسر عالم پھر مانتے ہیں کہ کامل طور پر اس دور میں پورا ہوگا۔ حضور کے زمانے میں عرب میں اور تھوڑے علاقوں میں، مگر اب بھی کفر بہت باقی ہے، اس وقت تو پھر سب ملتیں ختم ہو جائیں گی، صرف اسلام ہی ہوگا، اور یہ وعدہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دین کو سب دینوں پر غالب کرے گی، یہ اس وقت جب مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے نا پوری طرح یہ ہو جائے گی۔
اچھا اس بات کا کیا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دین مکمل کر گئے، اب عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ضرورت پڑی ہمیں؟ ہاں بس اب یہ سوالوں کے ٹکڑے کرتے جائیں نا. پہلی تو بات ہے کہ ان کا دوبارہ آنا یہ بالکل ٹھیک ہے. جی احادیث بھی اس بارے میں اتنی کثرت سے ہیں کہ تواتر کو پہنچ گئی. ٹھیک. اس پر علامہ المانی صاحب نے ایک پورا رسالہ الگ دیکھ لیا کہ تھوڑی بہت روایتیں ہیں اس میں بھی کوئی شک کر سکتا ہے. اتنی زیادہ تعداد میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں میں کہ وہ دوبارہ آئیں گے اور ڈیٹیل سے پھر کہاں آئیں گے، کہاں دجال کو قتل کریں گے، لمبا چوڑا قصہ پھر مجھے دجال. باقی یہ کہ دین مکمل ہو گیا. دین مکمل کرنے کے لیے نہ مہدی آئیں گے نہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. دین مکمل ہی ہے، ان کے بغیر ہی مکمل ہے. وہ اس مکمل دین کو ہی نہ نافذ اور جاری کریں گے. مہدی کے زمانہ میں پوری دنیا میں عدل انصاف کی حکومت قائم ہو جائے گی، وہ حکومت ہی ہوگا. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو ان کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے، اس لحاظ سے کہ لوگوں کو یہ شبہ ہی نہ ہو کہ شاید پہلی پوزیشن میں ہی آ گئے، حضور کا دین منسوخ ہو گیا. نہیں، مہدی کہیں گے بھی یار اللہ آگے آئیں نماز پڑھائیں، کہیں نہیں اللہ نے اسی امت کو یہ بخشی ہے میں پیچھے پڑھوں. تو دین کے لیے نہیں آئیں گے کہ اس میں کوئی کمی ہے. دین کو جاری کرنا جس طرح ہمارا کام ہے، اسی طرح اس وقت بھی جو امام مہدی علیہ عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کی بھی ذمہ داری. اور ایسا بھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا اتنا شرف کی بات ہے کہ ایک نبی بھی وہ امتی بن کے جو ہے وہ خوش ہوں گے. یہ جو کہتے ہیں نا عہدہ کم ہو گیا، یہ اپنی نادانی کی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عمر سے بڑے بھی تھے، ہارون علیہ السلام 3 سال بڑے تھے، مگر ان کے معاون سے ساتھ مدد کرتے تھے. تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر اس دین کی خدمت کریں، اور عیسائی لوگ بھی اس وقت جوانا نہیں مانتے. آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے رسول اللہ تو کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں، ہم بھی کہتے ہیں، مگر عیسائیوں پر حجت تمام نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ تو مسلمان ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں. جب وہی آ جائے گا جس کو وہ خدا اور خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور وہی کہے گا یار دین یہی برحق ہے، تو ان کی پر بھی حجت تمام ہو جائے گی. تو ایمان لے آئیں گے سارے، جو نہیں لائیں گے وہ قتل ہو جائیں گے. اچھا حجت تمام ہو جائے گی. مولانا صاحب اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اترتے ہوئے دیکھ لیا آسمان سے، اب ایمان لا کر وہ کون سا کمال کریں گے؟ اتنی واضح نشانی دیکھ کر واضح نشانی کوئی نہیں. آپ دیکھ لیں نا یہ راکٹ جو بنے غبارے وغیرہ سارے لوگ اترتے ہیں چڑھتے ہیں، یہ تو عام ہو گئی یہ بات ہے. عام انسان بھی خلا میں جاتے ہیں اترتے ہیں، تو ان کو بھی اگر دیکھ لیں گے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو غیب کے پردے. لیکن یہ نا پھر جو پہلے عیسائی مر گئے پھر ان کا کیا قصور تھا کہ انہیں تو نظر نہیں آئے، وہ عیسائیوں کے مر گئے. اس طرح تو ہر چیز پر ہم سوال کر سکتے ہیں کہ فلاں وقت اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجا، اس سے پہلے کیوں نہیں بھیجا. جو مر گئے اللہ تعالیٰ عادل اور رحیم ہے. جن پر حجت تمام نہیں ہوئی ان کے ساتھ معاملہ اور ہوگا رحم کا. اللہ تعالیٰ بڑی کنسیشن دے گا انہیں. جن کے اندر نبی آ گیا اور انہوں نے بات پوری طرح سمجھ لی، پھر اناد اور حد درمی سے نہیں مانے، ان کے ساتھ سلوک اور ہوگا، پورا عدل ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں کافی لوگوں میں قصے کہانیاں یا جو بھی ہیں وہ ہیں کہ آیا وہ کس حیثیت میں آسمان پر اٹھائے گئے تھے اور کیا ان کا دوبارہ دور بھی آئے گا، اور اس سلسلے میں ذرا وضاحت کر دیں. عام طور پر جو بات لوگ مانتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا. بعض روایات کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی زمانہ ہوگا جس میں امام مہدی کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور پھر جب وہ آئیں گے تو جزیہ ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے. عمومی عقیدہ یہی ہے. اس سے متعلق چند باتیں آپ جان لیجئے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کے زندہ اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اس سے اباح کرتے ہیں. وہی الفاظ ہیں کہ جو کسی بھی شخص کی وفات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. قرآن مجید نے پوری بات بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انی متوفی کا ورافع کا الیہ، کہ میں تجھے وفات دوں گا پھر اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا. اب ظاہر ہے کہ وفات کے بعد اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا کہ الفاظ ان کے جسمی کے لیے ہو سکتے ہیں، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہود نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی توہین کریں گے. تو بظاہر جو کچھ بائبل سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جب یہودا اسکریوطی نے ان کی نشاندہی کی کہ وہ کوہ زیتون میں کہاں بیٹھے ہوئے اس وقت، اور ان کو پکڑنے کے لیے ہجوم ان پر حملہ آور ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یہ سزا دی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو تو فرشتے لے گئے لیکن اس کی شبیہ بالکل سیدنا مسیح علیہ السلام کی سی ہو گئی.
اسی کو قرآن بیان کرتا ہے کہ ولیکن شبہ لہم، ان کو تو یہی خیال ہوا کہ انہوں نے مسیح کو معاذ اللہ پھانسی پر چڑھا دیا ہے، لیکن قرآن مجید نے اعلان کیا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ صلیب کیا۔ تو اس وجہ سے جب قرآن نے متوفیقہ کے بعد یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عام قانون کے مطابق کسی اور کو تو انہیں ہاتھ نہیں لگانے دیا گیا، لیکن اللہ کے فرشتوں نے ان کو وفات دی اور اس کے بعد ان کو اٹھا لے گئے۔ اب فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی اس بات کو ایسے نہیں مانتا، تو تب بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو بات وہ مان رہا ہے کہ زندہ اٹھا لیے گئے، اس کے لیے بھی کوئی صراحت قرآن مجید میں موجود نہیں، خالی ہے قرآن اس سے بالکل۔ اچھا، بالکل یہی معاملہ حدیث کا، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے جس میں اس طرح کی کوئی صراحت کی گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو، حدیث کے پورے ذخیرے کو آپ دیکھ ڈالیے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ رہ گیا ان کا دوبارہ آنا، تو دوبارہ آنے کے بارے میں بھی قرآن مجید تو یہ معلوم ہے کہ بالکل خالی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت تک کا نام لے کر ان کے بارے میں اپنا پورا پروگرام بتا رہے ہیں۔ ان کی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے۔ وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کہ جن کو خدا نے عظیم الشان معجزات دیے، بن باپ کے پیدا کیا، بنی اسرائیل کے لیے وہ خدا کی آخری حجت بن گئے، اور ان کے بعد بنی اسرائیل کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ معمولی شخصیت نہیں ہے وہ۔ تو ان کا پورا پروگرام بتایا ہے کہ جب انہوں نے اتمام حجت کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی متوفیک، میں تمہیں وفات دوں گا، برافیوں کا الیہ، اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا، ومطہروں کا من الذین کفروا، ان کافروں سے تجھے بالکل الگ کر لوں گا، ہاتھ نہیں لگا سکیں گے تمہیں، ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھا سکے۔ پھر وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور تیرے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے تیرے ان منکروں پر غلبہ عطا کر دوں گا۔ ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں یہ قیامت تک کا پروگرام ہے، اس میں کیا بعید تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پھر تمہیں نازل کروں گا، نہیں فرمایا، خالی ہے قرآن مجید اس سے بالکل۔ اچھا، پھر حدیث میں ہمارے لیے جو سب سے پہلی کتاب حدیث کی ہے وہ امام مالک کی موطا ہے، پہلی حدیث کی کتاب وہ ہے۔ آپ موطا کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے، کہیں اس میں شائبہ بھی نہیں، کوئی ذکر نہیں بالکل۔ حد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ امام مالک نے اس موضوع کو چھوڑ دیا ہو، اول تو یہ موضوع ہے ہی بہت اہم، چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ مزید یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو قرآن کی یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ قیامت تک کا پروگرام بیان کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ایسے ہی موطا میں امام مالک ایک روایت لائے ہیں، اور وہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں آپ نے دجال کو اور مسیح کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خواب یا رویا، اس کو تو امام مالک نے بیان کر دیا، یہ بہترین موقع تھا نا کہ وہاں وہ یہ روایت بھی بیان کرتے، تو موطا بھی بالکل خالی ہے۔ اس کے بعد کی حدیث کی کتابوں میں البتہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر آنا شروع ہوا ہے، اور پھر بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ان کتابوں میں ہے جو بعد کے زمانے میں مرتب کی گئی ہے۔ کوئی شخص چاہے تو ان کی بنیاد پر یہ مان لے، لیکن پھر قرآن مجید میں ایک اور مقام ہے سورہ مائدہ میں جو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سورہ مائدہ میں حضرت مسیح کے ساتھ قیامت میں اللہ تعالیٰ کا مکالمہ نقل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قیامت میں مسیح سے یہ پوچھوں گا کہ یہ تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، تو وہ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ پروردگار جب تک میں ان کے اندر رہا میں نے ان کو توحید کی دعوت دی، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد سے اب تک آپ ان کے نگران ہیں، میں نہیں جانتا یہ کیا کرتے رہے۔ ان الفاظ کو آپ خود سوچئے کہ یہ ایک بہترین موقع تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو ابھی 2 دن پہلے ان کی گوشمالی کر کے آیا ہوں، ان کو بتا کے آیا ہوں، سلیب توڑ کے آیا ہوں، جزیہ ختم کر کے آیا ہوں، یہ کہنا چاہیے تھا نا ان کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کی روشنی میں آپ خود جائزہ لے لیجیے صورتحال کیا ہے، اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عام نقطہ نظر زیادہ قوی ہے، بسم اللہ مانتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر آپ ان تصریحات کی روشنی میں وہ رائے قائم کریں جو میرا اس معاملے میں رجحان ہے، تو امید ہے کہ غور و خوض کے کچھ اور سامان بھی کھلیں گے آپ کے۔